नमाज मोमिन की मेराज, आंखों का नूर, दिल का सुरूर, घरों का चैन, रिज़्क़ में बरकत, चेहरे पे शाइस्तगी और कुशादगी, चेहरे की रंगत को दुनिया के ब्यूटी पार्लर छोड़ दो, दुनिया की ब्यूटी क्रीमें छोड़ें, 5 वक्त नमाज के सजदे को करें, अल्लाह वो नूर चेहरे पे देगा कि जन्नत की हूरें भी फिदा होने को होगी। मेरे आज नमाज के जरिए हमारा अल्लाह से ताल्लुक कोई नहीं तो मियां बीवी में बिगाड़, बहन भाइयों में बिगाड़, रिश्तेदारों में बिगाड़, चीजों के जायके अल्लाह खत्म कर देगा। कुरान कह रहा है, अल्लाह का कुरान कह रहा है, वमन आरग़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंक़ा। खुला खुला कुरान का बयान। तुम मेरे से मुंह मोड़ के देखो, मैं तुम्हारे कारोबार को उजाड़ ना दूं तो मैं तुम्हारा खुदा कोई नहीं। फजर की नमाज बिस्तर पर, जोहर के असर, मगरिब की नमाज दुकान पर, रात ईशा की नमाज सफर में या खाने पर, तू इसको जाया करके देख। मैं तेरे कारोबार के अंदर, तेरी अकल के अंदर, तेरी सोचों पर पर्दे डालकर तेरे कारोबार को उजाड़ कर तबाह करके ना रख दूं तो मुझे अपना रब कहना छोड़ देना। लो कर लो बात। गालियां दो हुकूमत को, गालियां दो अपने इलाके की मेंबर को, गालियां दो ग्राहकों को, गाली दो साथ वाले दुकान वाले को, यार जब से आया मेरा बेड़ा गर्क कर दिया। नहीं, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम वयाफू अन कसीर। जो भी कुछ हो रहा है तेरे सारे हाथों का किया हुआ और है। अगर तेरी एक एक बात को मैंने पकड़ना शुरू कर दिया, वयाफू अन कसीर, मैं तुझे सांस लेने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। इतना सा बच्चा घर के अंदर, अफ्तारी तैयार है, रोजे के लिए सारे रोजा खोलने के लिए बैठे हुए हैं। बच्चा गोद में से उतरा और बहन ने कह दिया, भाभी इसने पैंपर गीला कर दिया, तड़ाक करके थप्पड़ मारा, क्या मुसीबत है? ये तो मेरे काम में हमेशा भंग डालता है, पता नहीं ये क्यों पैदा हो गया। अल्लाह फरमाता है, खबरदार अपनी जुबान बंद रख। इस औलाद के लिए मैंने औरतों मर्दों को तरसा के रख दिया। सैयदा आयशा जैसी औरत रो रो के थक गई। अगर मैंने देने पे आऊं, नबूवत जोर लगा ले, किसी की गोद को आबाद नहीं कर सकती है। अब आयशा से बड़ी ताबेदार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मानने वाली फरमा बरदार अल्लाह की को बंदी होगी? लेकिन जब अल्लाह की तौहीद की, अल्लाह की इबादत की बारी आई, अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं कि रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ आराम फरमा रहे थे। अचानक रात के अंधेरे में उठे और आपने तो तहमद मुबारक एक बांध रखी थी, एक अपनी ऊपर ले रखी थी। आपने वो तहमद मुबारक लपेटी, अपने सराने रख दी और जन्नतुल बकी की तरफ दरवाजा खोल के निकल गए। मैं हैरान परेशान कि जब उठ के बैठते मुझे बताते, आयशा मैं यहाँ जा रहा हूँ, यहाँ जा रहा हूँ, आज बड़ी बात है, कोई ऐसा खास काम आ गया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ऐसी वही लेके आ गए कि मुझे आपने बताना भी गवारा ना किया। मैंने क्या किया, मैंने रहमत वाले नबी की उतरी हुई तहमत को अपने सर पर लपेट लिया और मैं भी अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे चली गई। मैंने देखा जन्नतुल बकी में कोने में बैठ के ऐसा रो रहे हैं जैसे बच्चा रोया करता है। अल्लाह अकबर। मुझे तरस आया, मुझे रहम आया, मुझे प्यार आया। मैंने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जरा मैं इधर बुलाऊं, मुतवज्जे करो। मैंने कहा पाक पैगंबर आप अलैहिस्सलाम ने दुआ करते फरमाया, कौन है जो मुझे आवाज दे रहा है? सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती मेरी जान निकल गई। आज अल्लाह के नबी पर इतनी गम, इतनी परेशानी आ गई कि आपने मुझे पहचानना छोड़ दिया। जब बाप बेटे को ना पहचाने, भाई भाई को ना पहचाने, कहता है या तो माल की वजह से अकल पर पर्दा पड़ गया या दिमागी तवाज़ुन खराब हो गया। अम्मा आयशा कहने लगी मैं सोच में पड़ गई, या बहुत बड़ा बोझ सर के ऊपर है, या बहुत बड़ा परेशानी का बार दिल के ऊपर आया कि आपने पहचानना छोड़ दिया। मैंने फिर कहा, मैंने कहा ये सुनते हो? का कौन मुझे बुला रहा है? मैंने कहा मैं आयशा। का अल्लाह अकबर। दूसरा मुझे झटका तब लगा, आपने फरमाया कौन आयशा? का मेरी जान निकल गई। मैंने कहा आपकी बीवी आयशा। का कौन सी बीवी आयशा? मैंने कहा सिद्दीक अकबर की बेटी आयशा। तो आपने गुस्से में फरमाया कौन सिद्दीक अकबर? फरमाया मैं रोती हुई अपने आंसुओं को तहमत से साफ करती हुई मैं अपने घर वापिस आई। इतनी तेज बारिश थी कि आज जो मैंने तहमत सर पे ले रखी थी उसमें से पानी टपकने लग गया। कि मैंने कहा आज अजीब बात है, ना मुझे पहचान रहे हैं, ना मेरे अब्बा को, ना घर की गोद को पहचान रहे हैं, ना गार की गोद को पहचान रहे हैं। मुझे तो बड़ा शौक लगा। मैंने आके रहमत वाले नबी की गीली चादर सराने रख दी
اور یوں کر کے منہ بنا کے منہ موڑ کے بیٹھ گئی. اتنے میں سرکار مدینہ روح قلب سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے. میرے مزاج کو دیکھ کے بھانپ لیا کہ عائشہ اکھڑی اکھڑی لگ رہی ہے. آپ نے فرمایا عائشہ کیا ہوا؟ یہاں میں یہ سبق ملا کہ میاں بیوی کی کبھی ان بن ہو جائے تو شوہر کو بھی صلح کرنے میں پہل کر لینی چاہیے. وہ کہتا ہے میں مرد ہوں, میں مجھے نہ کٹوا دوں اگر میں بیوی سے صلح کروں. اور لیکن ہو تم ساری بگی بلی ہیں. ہاں مولوی صاحب یہ لوگوں کے سامنے زور شور ہوتا ہے, گھر نہیں چلتی کسی کی اللہ کے فضل و کرم سے میرے سمیت. اور مجھے مونچھوں سے یاد آیا میں نے پڑھا کوئی نہیں. ہاں یہ سارے ریکارڈنگ کرنے والوں سے معذرت کروں گا, کبھی یہ کلپ بنا کے چڑھاؤ لات رکھا کرو. تم میرے بیانوں کی کمائی کھاتے ہو, مجھے رگڑا دے دیتا ہوں. کوئی ایسا منہ سے لفظ نکل جائے کرو, ادھر گزر کر دیا کرو. تمہیں پتا کہ میں ڈالر ملے گا تم وہی اوپر چڑھا دیتے پکڑ کے اللہ کے بندو. یہ تو میری حالت ظرفی ہے, میں سب کو بنانے دیتا ہوں, ورنہ میں چاہوں میں کس کو بنانے دوں. یہ کوئی بات نہیں, تک چل رہا ہے کسی نہ کسی, کیا پتا اللہ تمہارے صدقے سے مجھے رزق دے رہا, پتا تھوڑی. میں لوگوں کو فہم و تفہیم کے سبب پر خود کاٹ کرنے لگ جاؤں. تو بیوی کو بنانے کے اندر بھی کبھی پہل کر لینی چاہیے. اگر عورتیں سننی ہے ساری گھر جا کے ناراض نہ ہو جائے کہ بندہ پہل کرے گا. اتنے بھی سیدھے سادے کوئی نہیں, جنید بغدادی کی اولاد, خون تو تمہارا ہی ہے سارا ہی. تمہارے ہاتھ کی روٹی پکی کھا رکھی ہے, سیدھے ہوں گے گئی. تمہیں بھی مولوی ایسے ٹکرتے ہیں ہاں کہ جب تیرا خامد روٹی مانگے نا بس یہ پڑھ کے آٹے پر پھونک مار دیو, تیرا تابع ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. اللہ دونوں ایک دوسرے کی پیچھے لگے ہوتے ہیں. وہ کسی کی بیوی نافرمان ہو گئی, مولوی صاحب کے پاس گئے, انہوں نے کہا مٹی لینا مٹی. مٹی لے, اس پر یہ ہاتھ پڑھ کے نا جب رات کو سو رہی ہو تو اس کے اوپر کر کے چھڑک دینا. کہنا مولوی صاحب پڑھ بھی لوں گا مٹی بھی لے آؤں گا لیکن چھڑکنے والا آپ کام کرو, میں نہیں کر سکتا, میرے اندر ہمت کوئی نہیں. اگر اس کی آنکھ کھل گئی نا تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر تو بھی مٹی مٹی ہو جائے گا, میں بھی مٹی مٹی ہو جاؤں گا اللہ کے. اور عورتوں کا روب ہونا چاہیے اتنا, اگر عورتوں کا روب اتنا نہ ہو, ہم آپے سے جو باہر نکلتے پھر رہے ہم تو انتہا کر دیں, ہم تو انتہا کر دیں. ہم عائشہ بیٹھ گئی, رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیار سے کیا عفیفہ منزہ, اللہ اکبر, مونسی, رحمت والے نبی پکارا کرتے. ہمارے ماشاءاللہ اگر کوئی ناراض ہو کے دیکھ لے, وہ القاب دیں گے, وہ گالیاں تلاش کر کے لے کے آئیں گے جو باپ اور دادے نے بھی کبھی نہیں, وہ شیطان نے کبھی نہ سنی ہو. اللہ کے ایسے نئی میڈ ان چائنا, میڈ ان جاپان, میڈ ان پاکستان گالیاں سامنے آئیں گے. اللہ احرام باندھ کے آگے آگے کا صاحب چل رہے تھے, اس کی احرام کی گاٹھ کھل گئی. اب سمجھا دو غریب بہن میں کو گالی نہ نکال, میں نے کہا احرام کیا کے اندر. ہاں عمرہ کرنے کے بعد پاکستان مبارکباد دیتے ہیں, اگر سگنل نہ ملے ایڈی مانو جو کر دے لے کے اندر کھڑے گالی دینے. مزاج بن گیا, انداز تکلم بن گیا گالی دینا. اور اتنی ڈٹھائی کی بات ہے کہ گالی دیتے ہیں, اللہ اکبر, جگریار کو ماں بہن کی گالی دے کے پکارتا ہے, اپنا تعارف کراتا ہے. خدا پاک کی قسم شرم نہیں آتی. فرمایا جو جان بوجھ کر منہ سے گالی نکال دیتا ہے 24 گھنٹے کے اللہ اس کے کوئی عمل کو قبول ہی نہیں کرتا ہے. میں نے پڑھا کوئی نہیں لیکن ایک معتبر اللہ والے سے سنا, تبلیغ میں بڑا وقت لگا تھا اور کتابوں کے کیڑے بہت چھان بٹک کرنے والے. فرمانے لگے عبدالحنان جس تقریر میں جس مجمع میں جایا کرو وہاں کے نوجوانوں کے آگے ہاتھ جوڑا کرو اور انہیں کہا کرو کہ مونچھوں کو بل نہ دیا کرے. کہنے لگے مجھے یاد نہیں آتا, میں نے ایک جگہ پڑھا. فرمایا جو نوجوان مونچھوں کو بل دیتا ہے, سرکار مدینہ رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میرا امتی اپنے مونچھوں کو بل دیتا ہے وہ اپنی مونچھوں کو نہیں مروڑتا بلکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کو مروڑتا ہے. اللہ مونچھیں بڑھانے سے منع کیا, داڑھی بڑھانے کا حکم ہے, لیکن جب الٹی چال چلیں گے تو خدا پاک کی قسم ہے اللہ کی وہ رحمت کے دروازے بند ہو جائیں گے جو رحمت والا نبی سجدوں میں پڑھ پڑھ کے امت کے لیے اللہ سے کھلوا کے گیا ہے.
اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رحمت والے نبی نے فرمایا عائشہ کب میں نہیں بولتی آپ سے، میاں بیوی کا ایک مزاج ہے. اللہ کے نبی باہر تو آپ یوں فرما رہے تھے، میں نے کہا میں عائشہ تیری بیوی عائشہ. آپ کہہ رہے تھے کون؟ آپ نے پہچاننے سے انکار کر دیا. میں نے کہا مجھے پہچانے نہ پہچانے، ایڑی پر سانپ کے ڈنگ کھانے والا یار غار کو تو ضرور پہچانیں گے. میں نے جلدی سے اپنے ابا کا نام لے دیا. آپ نے فرمایا کون؟ صدیق اکبر. کملی والے میں تو آپ کو بتلانے آئی تھی کہ بارش ہو رہی ہے، اندر تشریف لے آئے. آپ اللہ کے دربار میں یکسوئی کے ساتھ لگے ہوئے تھے، آپ مسکرانے لگے. فرمایا عائشہ بارش ہو رہی تھی؟ اللہ اکبر. جی جی. فرمایا عائشہ پھر وہ کیسی بارش ہے جو تیرے اوپر گر رہی تھی میرے اوپر نہیں گری؟ اما عائشہ کہنے لگی میں حیران ہو گئی، میں رحمت دو عالم کی طرف منہ موڑ کے دیکھا، رب اکبر کی قسم ہے سر سے لے کے پاؤں کے جوتے پہ مجھے ایک بارش کا قطرہ نظر نہیں آیا. میں اپنے آپ کو تسلی دلانے کے لیے حضور کے جسم عطر پر کپڑوں مبارک پر ہاتھ پھیرنے لگ گئی. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا عائشہ تجھے خواب تو نہیں آیا؟ میں رحمت والے نبی کی لنگی اٹھا کے دکھائی. میں نے کہا جو آپ سر سے اتار کے گئے تھے میں سر پہ لے کے گئی، یہ دیکھو اس میں سے پانی ٹپک رہا ہے. آپ نے فرمایا عائشہ اب مجھے سمجھ آ گئی. عائشہ سب سے پہلی بات یہ کہ جب تو نے مجھے پکارا میں نے پہچاننے سے انکار کر دیا، تو نے اپنے باپ سے کا تعارف کرایا میں نے پہچاننے سے انکار کر دیا. اس میں بھی جامع قاسمے میں آنے والے مسلمانوں کے لیے، کوٹ اعظم والوں کے لیے، سارے انسانوں کے لیے، مرد و عورتوں کے لیے ایک سبق ہے. جب بندہ اللہ کے سامنے بیٹھے پھر بیوی بیوی نہ رہے، بچے بچے نہ رہے، اولاد اولاد نہ رہے، زمین پر انسان بندہ ہو، آسمانوں پر خدا ہو، پھر ایسا یکسوئی کے ساتھ اسے یاد کرے کہ بندے کے رونے پر خدا رحمت برسانے لگ جائے. اب اگر تھوڑی سی بات کروں، یہ میڈیا والے سے اچھال نہ دیں میرے عزیزوں. مسئلہ اب جیب میں سے موبائل کی گھنٹی بجی، اب یوں کر کے نکال کے دیکھ رہا ہے یہ کون سی نماز ہے کہ چوتھی صف میں کھڑے ہونے والے کی گھنٹی کی آواز تیرے کانوں میں آ گئی. اس کا مطلب ہے تیرا دھیان خدا کی طرف نہیں، تیرا دھیان دکان کی طرف ہے، تیرا دھیان نمازیوں کی طرف ہے. اللہ اکبر. تجھے گھنٹی کا احساس ہی پیدا کب ہو گیا کہ تجھے جب یہ جیب میں سے موبائل نکال کے گھنٹی بند کرنے کی نوبت آئی؟ اس کا مطلب ہے جو تعلق اللہ اپنے ساتھ تیرا جوڑنا چاہتا تھا تجھے خدا کے گھر میں آ کر نماز کے سجدے کے اندر بھی وہ تعلق اللہ کا نہیں ملا ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کرنے لگی اچھا اب میری سمجھ کے اندر آ گئی کہ آپ کا تعلق اتنا اللہ سے مضبوط تھا اس لیے آپ نے پہچاننے سے انکار کر دیا. لیکن کملی والے اگلی بات میری سمجھ میں نہیں آئی، یہ چادر بارش کی وجہ سے گلی ہو گئی. کملی والے بتاؤ تو صحیح آپ کے جسم پر، آپ کے کپڑوں، آپ کے نالین پر، آپ کی کملی مبارک پر کیوں پانی نہ گرا؟ فرمایا عائشہ جب بندہ خدا کی محبت میں مست ہو جاتا ہے، خدا کی یاد میں محو ہو جاتا ہے، بندہ بندہ نہیں رہتا، اولاد اولاد نہیں رہتی، پھر اللہ بھی بندے کی طرف متوجہ ہو کر اپنی رحمت برساتا ہے. عائشہ یہ بارش کے قطروں سے گیلی نہیں ہوئی، خدا کی رحمت کی برسات سے میری چادر گیلی ہو گئی ہے. ناراض نہ ہونا. اگلی بات کرو، ہم بھی تو 10 روزہ اعتکاف کے اندر بیٹھے تھے. مولانا عبدالحی صاحب میں آپ سے پوچھتا ہوں اعتکاف میں بیٹھنے والوں نے چاروں طرف پردے کیوں لگائے تھے؟ کہ مجھے نمازی نہ دیکھ سکے لیکن میں موبائل کے اوپر سارا جہان دیکھ سکوں. کبھی کاغذ پینسل گھر سے منگوائے گئے، کبھی کیپیاں گھر سے منگوائی گئی، پرچیوں پہ لکھ لکھ کر 2 میٹھے پان بھیج دو، اسٹرابری کا شربت بھیج دو، رات کو آئس کریم بھیج دو. مجھے ایمانداری سے بتاؤ تم خدا کے گھر میں آ کے بیٹھے کہ مری کے مار روڈ پر آ کے بیٹھے؟ عارف باللہ حضرت حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدو، مجھے میرے عزیز و خان کا کہ ایک شاخ میں اعتکاف کرنے کا موقع ملا. 12-15 سال میں اعتکاف مسلسل بیٹھتا رہا. یہ تو اب پروگراموں کی وجہ سے میرے عزیز و مدرسوں کے لیے آگے پیچھے جانا پڑتا ہے. ہمیں حکم ملا تھا، فرمایا جس کپڑے میں تم اپنے گھر سے آئے ہو وہی کپڑا پہن کے واپس جانا. اگر ضرورت نہ پڑے تو کپڑا پہننے کی ضرورت نہیں، اگر گرمی کی حاجت نہ ہو تو نہانے کی ضرورت کوئی نہیں، اگر شرعی حاجت ہو نہانے کی نہیں. بالوں کو تیل نہیں لگانا، داڑھی کو بالوں کو کنگا نہیں کرنا، مسواک اور وضو کے پانی سے اپنے آپ کو پاک کرنا، صابن استعمال نہیں کرنا، لوشن نہیں لگانا. جب 2 روٹی کھاتے ہو 1 روٹی کی گنجائش اس نفس کو سمجھانا. جب تمہارا مٹن کھانے کو دل کرے وہ کدو گھیا سے گزارا کر لینا، تولیاں استعمال نہیں کرنا. اللہ اکبر. سادے سے بستر پہ لیٹنا، سادی سی چادر پر تاکہ تمہاری کمر بھی اکڑ جائے. اللہ اکبر. جب دل ٹوٹے گا، جسم پھوٹے گا، رب کعبہ کی قسم آنکھ سے آنسو نکلے گا، تب خدا کی مدد زمین کے اوپر آئے گی.
9वें दिन खुदा पाक की कसम मेरे कुर्ते का दामन छी गया। मेरे दर्जी से कहा, मैंने कहा दर्जी कुर्ते कपड़े मंगवा लो। कहा अब्दुल हन्नान तूने तेरी तो मत्ती मारी गई। मैंने कहा अल्लाह वाले क्या हुआ? फरमाने लगे इस फटे हुए दामन को लेकर रात को तहज्जुद के वक्त बैठ जाना, खुदा पाक की कसम इस फटे हुए दामन पर खुदा को तरस आ जाएगा। अफ्तारियां चल रही हैं, तरह तरह के मजे चल रहे हैं। ये कैसा एतकाफ है कि उम्मती ही एतकाफ करने वाला 10 दिन के अंदर पूरे कुरान पाक का खत्म नहीं कर सका। शोर कोट का रहने वाला मेरा दोस्त है इसहाक, लाहौर कराची के अंदर मेरा अजीज सरिया फैक्ट्री के अंदर काम करता है। बच्ची की उम्र कितनी? 11 साल की। मुझे ईद के तीसरे दिन फोन करने लगा, मौलवी साहब अपनी भतीजी से बात कर लो। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा बेटी मैं कराची 2-4 दिन में आ रहा हूं, तेरी ईदी दूंगा। कहा मौलवी साहब ईदी ना देना, इसे इनाम देना। मैंने कहा वो कैसे? कहा मौलाना मेरी बच्ची ने 30 रातों में 30 दिन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 30 कुरान पाक खत्म किए और एक कुरान मेरी बच्ची ने तरावियों के अंदर खत्म किया। मैंने कहा उम्र कितनी है? कहा 11 साल की। अंदाजा लगा उम्र क्या है और 31 कुरान पाक का रमजान में खत्म किया है। तुम एक 35 साल का तुम मेरे पीर महल में आना, अल असर दीनी इदारा है, मैं तुम्हें वहां का शेखुल हदीस दिखाऊंगा जिसे मुफ्ती मोहम्मद शराज कहते हैं। मैंने कहा मुफ्ती साहब हर वक्त होंठ हिलते रहते हैं, क्या करते हो? फरमाया अल्लाह का शुक्र है 35 पारों का रोजाना मामूल है, 1.25 कुरान पाक रोजाना पढ़ता हूँ, 3 कुरान पाक तरावी में खत्म करता हूँ। अल्लाह का वज़्ल करम मैं 35-40 कुरान पाक में महीने में खत्म कर लेता हूँ। और जिस मस्जिद के अंदर 13 साल से मैं जुमा पढ़ाता हूँ वहां के मौतवी साहब मरहूम रहमतुल्लाह की बेवा बुढ़ड़ी माई है, तकरीबन 90 साल की उम्र है। फजर की नमाज के बाद कुरान खोलती है, अफ्तारी से पहले पहले पूरा कुरान पाक मुकम्मल कर लेती है। धरती के ऊपर गुनाह उरूज पर, जिना उरूज पर, शराब उरूज पर, मेरे अजीजों बेहयाई उरूज पर, लेकिन कुछ अल्लाह वाले गोशा नशीन कोने संभाल के बैठे हैं। जब वो खुदा का कुरान पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते जब खुदा को रोके दिखाते हैं, उनके रोने की बरकत से अल्लाह सारी इंसानियत पर रहम फरमा देता है। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह मेरे अजीजों अपने घर की दूसरी मंजिल में बैठे अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, अल्लाह अकबर। किसी को औलाद के बिछड़ने पर, किसी को बीवी की नाराजगी पर, किसी को कारोबार में नुकसान होने पर रोना आएगा, इसको अल्लाह की याद में रोना आ गया। अल्लाह अल्लाह करते रोने लग गए। कितना सोना नाम है, कितनी बड़ी उसकी रहमत है, कितना बड़ा उसका ज़र्फ है, कितना बड़ा वो आला अरफा बुलंदी वाला। रोने लगे और दिल के अंदर आया जरा उसकी आसमान की नगरी को झांक के देखो। आसमान पे तारों का झुरमट, चांद की चमक देखी। हसन बसरी की आंख के हाले से पानी निकला, आंख की एनी से टकराता हुआ दाढ़ी पर दूसरा आंसू निकला। आगे वाले आंसू को पावर मिली, वो आंसू नीचे दाढ़ी के कतरों पर बालों पे आया। तीसरा आंसू निकला, उसने 2 आंसुओं को आकर और ताकत दी, वो आंसू निकला गली के अंदर गिरा। एक मेरे अजीजों आदमी जा रहा था, उसकी पगड़ी के ऊपर गिरा, जैसे टप करके कतरा गिरा। उसने फौरन मुंह उठाया, बगैर सोचे समझे कहने लगा लोगों को शर्म ही नहीं आती, राह गुजर रहे, लोगों की आमदोरफ्त है, पता नहीं पाक पानी ना पाओ कहे, मैंने इस पगड़ी से तहज्जुद की नमाज पढ़नी है, पता नहीं मुझे घर जाके पगड़ी धोना पड़ेगी। हसन बसरी के कानों में आवाज पहुंची, फरमाया रब्बे काबा की कसम है इस आंसू को नापाक ना कहे, अगर मालिक के कायनात के दरबार में ये आंसू कबूल हो गया तो सारी जहन्नम की आग को बुझाने के लिए काफी हो जाएगा। उसने कहा जरा आवाज दोबारा देना, तो हसन बसरी है? कहा फिर आंसू नहीं, ये पानी नहीं आंसू होगा। कहा मुझे पता है इस बस्ती में रात को हसन बसरी अल्लाह को याद करता है। कहा आंसू है? कहा अब बंदा भी बड़ा कल वाला था, बड़ा अल्लाह वालों की कदर वाला। जल्दी से गया और घर का दरवाजा बजाया। बीवी कहने लगी हाथ में क्या है? फ्रूट लेके आया, सेब लेके आया, केला लेके आया। कहा हसन बसरी की आंसू वाली पगड़ी लेके आया। उन्होंने कहा क्या करेगा? कहा इसको अच्छी तरह देख ले, मैं तुझे बता रहा हूँ बेटी, तुझे बता रहा हूँ बेटे, तुझे बता रहा हूँ, ये पगड़ी मैंने अलमारी के अंदर ऊपर वाले खाने में रख दी। जब मेरा इंतकाल हो जाए, गुस्ल देने के बाद नया कफन न लाना, इस पगड़ी के अंदर मुझे कफन दे देना। क़यामत के दिन अल्लाह मुझसे पूछेगा ओ बुड्ढे क्या अमल लेके आया? कहूंगा रास्ते में पगड़ी बांध के गुजर रहा था, तेरा एक बंदा हसन बसरी तो अल्लाह अल्लाह करके तुझे याद करके रो रहा था, खशियत इलाही का एक आंसू पगड़ी पे गिरा, उस पगड़ी का कफन बना के तेरे दरबार में आ गया।
کوئی ہے ہمارے پاس میرا عزیز و عمل؟ رمضان کے روزے ہیں ہمارے پاس، اللہ کی قسم ہے ناراض نہ ہونا، اللہ قبول فرما لے۔ اگر رمضان کے روزوں میں تراویح میں میرا عزیز ہو اگر ہمارے اندر پاور آ جاتی تو ہمارے لیے فجر ظہر مغرب کی نماز پڑھنا آسان ہو جاتا۔ یہ کیسا ہم نے رمضان کا رحمت مغفرت کا جہنم کی آگ سے چھٹکارے کا مہینہ گزارا۔ اور لوگوں نے چاند رات عید کے دن بھی فجر کی نماز قضا کر دی۔ یہ کون سا اعتکاف تھا؟ چاند رات کو اٹھتے ہی میرے عزیزو جس نبی کا واسطہ دے دے کر عبداللہ صدیقی صاحب دعا کر دو مجھے عمرے کی تک توفیق مل جائے، مجھے مدینے کی موت مل جائے، سنہری رنگ کی جھالیوں کا ساتھ مل جائے۔ یہ تو 28ویں 27ویں رات کو پرچیاں بھیج کے نام لے کے دعا کرنا مجھے مدینے والے کی نوکری مل جائے۔ یہ کیسی نوکری ہے جس نے عید کا بھی انتظار نہ کیا؟ اللہ اکبر! اس نے سب سے پہلا کام حضور کی سنت پر اس طرح چلا دیا۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ حضور کی سنت پر اس طرح چلا ہے، اللہ اکبر! قبر کے اندر اس کا چہرہ کیسے بچے گا؟ قیامت کے دن میرے عزیزو حوض کوثر پر وہ آمنہ کے لال کا سامنا کیسے کرے گا؟ قربانی کے 10 دن آنے والے ہیں، یکم ذی الحج کا چاند نظر آئے گا۔ جنہوں نے قربانی میں حصہ لیا، جنہوں نے قربانی کرنی ہے وہ ناخن نہیں کاٹیں گے، وہ زیر ناف بال بغلوں کے بال صاف نہیں کریں گے، مچھے صاف نہیں کریں گے، داڑھی صاف نہیں کریں گے، شیب ابری نظر آئی سمجھنا نا اللہ اکبر ثواب کی نیت سے۔ اور جو قربانی نہیں کرے گا علماء کہتے ہیں وہ بھی داڑھی بڑھا لے تاکہ اسے بھی قربانی کا ثواب مل جائے۔ اللہ اکبر! میرے عزیزو یہ مستحب عمل ہے، فرض نہیں ہے، اگر کر لو تو بہتر ہے، اگر ناخون کاٹ لے تو اللہ اکبر۔ فرمایا اس لیے ان 10 دنوں میں بال صاف کرنا، ناخون کاٹنے سے منع کیا جاتا ہے کہ احرام والے حاجی کے ساتھ آپ کی میری نسبت ہو جائے۔ جس طرح احرام کی حالت میں ناخون بات کرنا منع ہے، فرمایا تمہاری نسبت اس کے ساتھ ہو جائے۔ اب ایمانداری سے بتا اپنی قربانی قبول کروانے کے لیے، اپنی قربانی بچانے کے لیے 10 دن تک بالوں کی حفاظت کی، اللہ اکبر! اس کو کون عقل مند کہے گا؟ قربانی بچانے کے لیے بال بچا رہا ہے، خدا کی قسم جسم بچانے کے لیے اسے فکر کوئی نہیں۔ اللہ اکبر! اگر 10 دن کے بال تو نے بڑھائے تیری قربانی بچ گئی، اگر تو خدا کی قسم داڑھی کے بال ساری زندگی بڑھائے گا قبر کے اندر تیرا کفن بھی بچے گا اور جسم بھی بچ جائے گا۔ لیکن یہ کرے کون؟ یہ تو مولوی رکھیں گے نا، مولویوں کی اولاد۔ تمہاری وجہ سے ناراض نہ ہونا، تمہاری وجہ سے ہمارے بچوں نے بھی داڑھی کی مخالفت کر دی، تمہاری بے بچیوں کی بے پردگی کی وجہ سے ہماری بچیوں نے بھی برقعے کے اوپر انگلی اٹھا دی۔ ابو جی کچھ برقع پہننا، میری بیٹی خود میرے سامنے کڑ گئی، پنجاب کالج میں 11ویں کلاس میں اس نے میڈیکل میں داخلہ لیا، مجھے کہنے لگی پاپا ڈاکٹر بننے کی بہت فیس ہے، ادا کرو گے؟ میں نے کہا میں دن رات کھپوں گا، اللہ کا دین پڑھوں گا، اللہ اس کے صدقے میری روزی کا تیری ڈاکٹری کا اللہ انتظام کرے گا۔ اگلے دن آئی کہنے لگی بابا برقع لینا ضروری ہے۔ میں نے کہا بیٹی اللہ کی قسم جس دن تیرا برقع اتر گیا تیرے باپ کی پگڑی خود بخود سر سے اتر جائے گی۔ تیرے باپ کو دنیا پیر طریقت رہبر شریعت کہتی ہے، اگر میرے گھر کے اندر شریعت کا مذاق اڑنے لگا تیرا باپ کوٹ اعظم میں جا کے کیا منہ دکھائے گا؟ کسی کی بیٹی بیوٹی پارلر سے آ کے کہتی ہے بابا کیسی لگ رہی ہوں، کسی کی بیٹی مہندی لگا کے کہتی کیسے لگ رہی ہوں، کسی کی بیٹی کسی کا لال جوڑا پہن کے کہتی ہے میں دلہن بنی کیسی لگ رہی ہوں۔ اللہ کی عزت کی قسم اس دن میرا خون پتہ نہیں کتنے سیر بڑھ گیا جب میری بیٹی نقاب کر کے برقع پہن کے آئی۔ میں نے کہنے لگی بابا میں کیسی لگ رہی ہوں؟ میں نے کہا میری چھوڑ کیسی تو لگ رہی نہیں لگ رہی، لیکن اللہ کی قسم جس نے تجھے بندی بنایا اس عرش والے کو تو بہت اچھی لگ رہی ہے۔ تم کیوں برقعے کے کلچر کو عام نہیں کرتے؟ بیٹی کا بڑا ہوا ناخن نظر آ گیا، تمہیں بیٹی کے چہرے پر پاؤں پہ داغ نظر آ گیا، سنت کی خلاف کر رہی ہے۔ سیدہ عائشہ کے پردے کا، حضرت میمونہ ام سلمہ جویریہ کے پردے کا، جو بیٹی اللہ کی قسم وہ مذاق اڑائے اس سے باپ کہنے کا حق چھین لو۔ تم اس کے باپ نہ بنو جس سے سیدہ کا حیا نہ آیا، جس سے سیدہ عائشہ زینب کا حیا نہ آیا، وہ باپ تیری داڑھی کا کیسے حیا کرے گی؟ خدا کے واسطے اپنے بچوں کے ساتھ گھر کے اندر بیٹھ کے وقت گزارو تاکہ تمہارے بچوں کو پتہ لگے ہماری عقل بھی اچھی ہے، ہماری نسل بھی اچھی ہے۔
جب تیری میری بیٹی تانا دے کے کہے گی ابو جی آپ بھائی کے ساتھ دکان پہ جا کے کیوں نہیں بیٹھتے، ہر وقت آپ چوک میں بیٹھ کے تاش کھیل رکھتے ہو، تو اللہ کی قسم بچی کی تربیت کرنے کا تیرا منہ میرا منہ باقی نہیں رہ جاتا ہے۔ جہاں بیٹھیں گے بھائی کے گلے کرنے شروع کر دیں گے، جہاں بیٹھیں گے رشتہ داروں کے گلے شروع کرنے گے، اور تیرے چاچے نے پتا آج میرے ساتھ تیرے ساتھ کیا، تیرا خون ہے، آج ناراض ہے کر راضی ہو جائے گا، اس کے اندر اگلی نسل کو شامل نہ کر۔ رب کعبہ کی قسم ہے اگر اگلی نسل کے دل کے اندر ویر آ گیا تجھے بھائی کا چہرہ دیکھنے کی اجازت نہیں دے گی۔ اگر اگلی نسل کی سرائی کے اندر اس کے سینے کے اندر تو نے گند بھر دیا، یہ اگلی نسل ایسی تیار ہو رہی ہے یہود و نصارہ کی لابی میں، یہ ایسی تیار ہو رہی ہے تجھے باپ اور ماں کا جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں دے گی۔ بیٹی خدا بھلا کرے تمہارے دادے کا، وہ بڑے کو سب کچھ دے گیا مجھے کچھ نہ دے گیا، تجھے ضرورت کیا ہے اپنی بیٹی کو بتانے کی، تجھے ضرورت کیا ہے بیٹے کو بتانے کی۔ اللہ اکبر، بیٹی تیرا باپ تیرا دادا جو تھا بڑا سیانا تھا، بڑا غصے والا تھا، اس کے آگے بولنے کوئی نہیں، اس نے بڑے کو سب کچھ دے دیا، اسے میری غریبی کا خیال نہ آیا۔ اللہ کی عزت کی قسم یہ گند اپنے بچے کے سینے میں نہ بھر، یہ دادے کی قبر تو دور کی بات ہے کل تیری قبر کے اوپر بھی آنا چھوڑ دے گا۔